اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی اس گفت و شنید کا آغاز کر رہا ہوں، اور پھر اس نبی مہربان پر، اس کائنات اور عالمین کی اس نابغہ روزگار ہستی پر جس پر میری کیا اوقات کہ میں اس پر درود بھیجوں، انسانوں کی کیا اوقات، جنوں کی کیا اوقات، ایون دن نبیوں کی کیا اوقات، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب سرکار کا نام میں نامی پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، آپ کی کانوں کی سماعتوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو آپ کے اوپر درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر درود تو بزرگی اور برتری کے لیے، لیکن جب ہم سلام بھیجتے ہیں جس میں معذرت کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقیدت مند بھی سمجھتے ہیں، محمد اور آل محمد کا محب بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی سلام سے روگردانی مطلب ان کی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ سلام کی تو سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سلام جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام کرنے والا تو سنت ادا کار ہوتا ہے، لیکن جو سنے گا اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری باغ نہیں کھل جائیں گے، ہماری عزتوں اور رفتوں کو چار چاند نہیں لگ جائیں گے اگر ہمارا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہو اور سرکار اس کا ہمیں جواب دیں۔ جب وہ کہیں کہ وعلیکم السلام یا امتی یا حبیبی یا اہلی، جو بھی کہیں، تو کیا ہمارا سب کچھ دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ جو آنکھ ہے نا، یہ آنکھ بینا ہونی ضروری ہے۔ آنکھ کی جو اس کا جو ہے نا انر سیکشن جو ہے دل کی، جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں، اس کا بیدار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے لوگ 5 جماعتیں پڑھتے ہیں یا 5 جماعتوں کے علاوہ 10 PhDیاں کر لیتے ہیں، لیکن خدا نے ان کی جو دل کی آنکھ ہے وہ بیدار نہیں کی ہوتی، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ باتیں تو بڑی فلسفے کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اندر سے اسی طرح کھوکھلے ہوتے ہیں جیسے ابو جہل کھوکھلا تھا۔ تو آج کی چونکہ میری بات کا مقصد بھی انہی لوگوں کے زمرے کے اوپر ہے، جس کے اوپر میں 10 سے 15 منٹ کی بات کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ آپ سب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ہوگا، آپ کی عقلوں اور سماعتوں کے مطابق بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ہم مختلف لوگ جو ہوتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض جو لوگ ہیں اپنا وہ کہتے ہیں جی کہ جب گوگل کے پر سرچ کرتے تھے تو گوگل صاحب ان کو کہتا تھا جی کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں۔ مولویوں نے ان کو پکی روٹی سے ہی بتایا تھا 6666 ہیں، لیکن اس وزڈم کا، اس تفکر کا، اس تدبر کا کو ہزار سلام ہوں، جس میں مجھ جیسے مسکین کو بھی کچھ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب آج سے 15 سال پہلے میں نے یہ بات کی، اور میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی آج ماشاءاللہ وہ میرا خیال ہے FPSC کر چکی ہے، یہ FPSC کر رہی ہے۔ تو میں نے جب ان کے ساتھ میری کوئی تھوڑی بحث ہوئی میرے دوست کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ دوست میں ضمن میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ میرے ہم فکر اور ہم خیال تھے عمر میں، وہ عمر ان کے اور میرے درمیان میں کچھ نہ کچھ گیپ موجود ہیں۔ اب کوئی اس میں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کیا پتہ میں بات جو ہے وہ من گھڑت سنا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے جب یہ بات کی کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ ہیں بیسیکلی 6236 6236 6236 6236۔ اگر جس طرح بعض احباب جو ہیں، جس طرح اہل تشیع کے ذرا نزدیک اور میرے اپنے نزدیک بھی بسم اللہ چونکہ ہر قرآن کی ہر آیت کا جزء لا نفک ہے، وہ اس کا لازمی حصہ ہے،
وہ علیحدہ سے آیت نہیں بلکہ پہلی آیت کے ساتھ ہی وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر فرض کیا اس کو علیحدہ بھی ہم کر لیں، مطلب اس کو ایک علیحدہ آیت مان لیں، جبکہ جو فقہ اہل سنت میں اس کو علیحدہ آیت کنسیڈر کیا نہیں جاتا، لیکن اگر کنسیڈر کر بھی دیں تو 114 اور 20 میں ایڈ کر لیں تو یہ پھر بھی 6246 جمع 4 6250 بن جائیں گی. پھر بھی 6350 بن جائیں گے، پھر بھی 6666 کی بات تو ہے ہی نہیں ہے. تو لیکن اللہ پاک نبی مہربان فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سوشل میڈیا جنہوں نے ان ایپس کو جنریٹ کیا، لانچ کیا، جس میں مارک زکربرگ اور دیگران کے نام میں لینا ضروری سمجھتا ہوں، ان کو بھی اللہ اس کا کریڈٹ دے کہ اگر یہ نہ ہوتے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تو بہت ساری آیتیں اور بہت سارے جو آیات مشتبہات اور آیات محکمات اور آیات مقطعات، ان کے بارے میں 2 ٹکے کے پکی روٹی پڑے ہوئے ملا جو لوگوں سے کیا کیا چیزیں چھپاتے تھے، تو وہ آج بھی لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اب ہر چیز لوگوں کے ایکسیس میں، اور کریڈٹ گوز ٹو مارک زکربرگ کہ اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے تک ایکسیس آف انفارمیشن پرووائڈ ہونے کا ایک ذریعہ بنا. تو چلو بات لمبی ہو جائے گی، بات میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اسی طرح قرآن، جب ان میرے دوست نے کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ جا کر گھر اس کا حساب کتاب کر لیں. تو انہوں نے اسی اپنی بیٹی کو، جس کے بارے میں نے کہا کہ وہ اس وقت میں بھی FCPS کر رہی ہوگی، تو انہوں نے اس سے بھی اس کو، میرا خیال ہے وہ اس وقت 8ویں یا 7ویں 8ویں جماعت میں ہوئی ہوگی. تو جب انہوں نے باپ بیٹی نے دونوں نے مل کر اس کو کمپائل کی اور جمع کی، اور پھر انہوں نے مجھے صبح آ کر بتایا، اور انہوں نے مجھے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں غلط ہوں. تو ہم نے اس کا پریکٹیکل مشاہدہ بھی کیا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، خود تو کیا ہی کیا لیکن کسی اور سے بھی کروایا ہے. تو اس طرح رکوعات جو ہیں، رکوعوں کو ہم کہتے تھے 540، جبکہ بیسیکلی وہ 558 ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو خدا کی قسم قرآن کو اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. قرآن کھول کر جب آپ دیکھیں گے، قرآن میں یہ نہیں ہے مردوں کو بخشنے کی دعائیں ہیں، قرآن میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. سورہ نساء جس طرح ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے، کمپلیٹ چارٹر ہے عورتوں کے حقوق کا، اسی طرح سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کی باتیں ہیں. سورہ یاسین کی بات کریں گے تو اس کی 36، 37 اور 38 آیت پوری کائنات کی فزکس کو اپنے اندر مقید کیے ہوئے ہیں. سورہ البقرہ میں جو معاملات ہیں، معاملات کو چلانے کے انداز اور اطوار بیان کیے گئے ہیں. سورہ الانعام ہے، الانعام مینز جانوروں، جو چوپائے، جانوروں کے تمام قسموں، تمام رموز و اوقاف کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی طرح جس طرح سورہ یوسف ہے، اس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے. کیوں؟ اس میں لوگوں کے لیے عبرت کے پھول ہیں، عبرت کے موتی ہیں. تو بات پھر لمبی ہو جائے گی اور بات کو میں پھر گھما کر اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. میرا ٹاپک اس وقت جو اس بات کا وہ ٹاپک یہ ہوگا کہ انسان جو ہے نا، جو انسان کی جو تخلیق ہے، جو انسان آپ کو زمین پر چلتے پھرتے یہ 2 پائے نظر آ رہے ہیں، ان 2 پایوں میں بھی 3 طرح کی ٹرمنالوجیز اور ان کے اندر اپروچز موجود ہیں. بیسیکلی اس کے اندر آگے سب ڈویژن تو لاتعداد قسم کی ہیں. بعض جو ہوتے ہیں وہ اینجل اپروچ کے ہیں، فرشتہ نما. بعض جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایول اپروچز، شیطان نما. اور بعض ہوتے ہیں ہیومنسٹک اپروچز، انسان نما. اس کو میں نہیں کہہ رہا، اس کو میرا مالک، کائنات کا خالق اللہ رب العزت اپنی ترتیب کے لحاظ سے، جو پہلی صورت ہے قرآن کی، سورہ الفاتحہ، جو ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، اسی کتنی آیات ہیں آپ میں سے سب کو پتہ ہوگا. اگر نہیں پتہ تو چلو، اس کی 7 آیات ہیں. اور قرآن کی جو منزلیں میں آیات اور رکوع میں تب آیا کہ آپ کو منزلوں کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو. جو قرآن کی منزلیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 7 ہیں. 7 منازل میں قرآن کو کیوں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کہ اگر آپ ہفتے میں قرآن کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایک منزل کو سب ڈیوائیڈ کر کے اس قرآن کو ایک حساب سے آپ ایک ہفتے میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف مولوی کی نقطہ نظر ہے. جو اصل نقطہ نظر قرآن کا 7
منازل میں تقسیم کرنے کا وہ میرے نزدیک یہ تھا کہ سورہ فاتحہ چونکہ ام الکتاب ہے، سورہ فاتحہ کی چونکہ 7 آیات ہیں، ہر آیت جو ہے وہ ایک ایک منزل کی آپ کو کیا بتاتی ہے، اس کا مرکزی خیال، سینٹرل پوائنٹ۔ آپ نے اگر کسی نے سی ایس ایس کے پیپر دیے ہوں تو سی ایس ایس میں جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں 30 نمبر کا کوشچن آج بھی آتا ہے، پیسج لکھا ہوتا ہے، پیراگراف، اس کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ بڑے سارے کام کو چھوٹی سی جگہ پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو مالک الملک نے بھی ایک ایک آیت میں ایک ایک منظر کشی کی ہے، اور میں انہیں 3 اپروچز کو وہیں سے لے کر آپ کی تک لے کر آؤں گا۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کے 2 جہاں کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب جو پہلی منزل ہے نا، اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف و توصیف اور مالک کی بزرگی اور برتری کے اوپر بات کی گئی۔ آگے جائیں دوسری بات پر تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے جو مالک کے بعد اللہ کا صرف ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے صفاتی نام ہزاروں کے حساب سے، لیکن مشہور و معروف 99 ہیں جو قرآن کے ایک پہلے صفحے پہ لکھے بھی ہوتے ہیں، اور مولوی صاحبان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے 99 نام یاد ہیں، باقی اللہ کے صفاتی نام ہزاروں کے حساب سے، لیکن جو مشہور ہیں وہ 99 ہیں۔ ان میں سے بھی جو 2 سپریم ہیں، سپر نیچرل، سپریم اور ون آف دا اٹ موسٹ نیمز، وہ کیا ہیں؟ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم والا، مہربان ہے۔ الرحمن بے انتہا مہربان ہے، مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ رحیم میں رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مطلب سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، یہ مولوی کا ترجمہ ہے۔ چونکہ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کے ترجمے سے زیادہ تفسیر کی بات یہ ہے کہ ترجمہ ہم اللہ کی کتاب کا کر ہی نہیں سکتے، تو اس کا بھی بہترین ترجمہ وہ اس طرح ہوگا، شروع اللہ کے نام سے جو ہمیشہ مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے اور ہمیشہ ہی سے رحم کرنے والا ہے۔ نہایت تو آپ اس کو لمیٹائز کر رہے ہو نا، لمیٹائز کرنے کی آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ انشاءاللہ اللہ نبی کا کرم ہے، اگر میرے رب میری سانسوں کو قائم دائم رکھے تو انشاءاللہ میرا جو، چونکہ نیک نیت کا بھی اللہ پاک اجر دیتا، تو میرا بھی ایک ماٹو ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں سیرت نگاری کا ہے تو ایک چھوٹا سا ایک حصہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انشاءاللہ میرا جو اس کے اوپر الحمدللہ میں نے بہت کام بھی الحمدللہ کیا ہوا ہے، آج سے 5-6 سال پہلے۔ اس کے بعد یا دنیا کے جھمیلے تھے اور یا کیا بات تھی، میں تھوڑا سا رک گیا۔ انشاءاللہ میں قرآن کی اپنے تئیں جب اللہ مجھے اس قابل کرے گا تو میں اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل لکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے یہ کام کرنے کی ہمت دے گا۔ تو پھر کیا جی، 2 آیات ہو گئی نا، دوسری میں کیا ہے؟ رحمان اور رحیم کی بات ہے۔ تو اگلی جو قرآن کی دوسری منزل ہے، اس میں اگر آپ گھر جا کر آپ قرآن کھول کر دیکھ بھی لیں تو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہی کی اوپر بات کی گئی ہے۔ اور جو اس کے بعد تیسری آیت آتے ہیں، میں پھر 1 2 3 کروں گا تاکہ قرآن کی آیت ٹوٹے نہ بیچ میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب کیا ہے؟ جو یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اب اس سے اگلی جو تیسری منزل ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل پوائنٹ ہی کیا تھا؟ جزا اور سزا کے بارے میں، قیامت کے کنسیپٹ کے بارے میں وہ بات تھی، بات کی گئی تھی اور بات کی گئی ہے، اور بات ہمیشہ تک، قیامت تک وہ بات روز روشن کی طرح عیاں رہے گی انشاءاللہ۔ تو تیسرا یہ تھا کہ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں سے بعض وہ جو ہے نا، جو
ذہنی غلام بھی، جسمانی غلام بھی، عقلی غلام بھی، شعوری غلام بھی، اس کے بعد لاشعور کے غلام بھی، تحت شعور کے غلام بھی، جن کی روح نے کبھی آزادی کا سانس دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ محمد کو اللہ کا رتبہ دیتے ہیں، علی کو اللہ کا رتبہ دیتے ہیں۔ اور بدبخت کے پترو، محمد اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، علی محمد کے بعد اللہ کا ایک بہترین جو شاہکار ہے وہ اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے، تو وہ مخلوقات میں آتے ہیں۔ تو جو بندہ، اب یہ جو چوتھی اور چوتھی آیت کا جو میں مرجر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جو بندہ کسی بندے کو شریک کرے گا پھر اللہ کے ساتھ، تو وہ بندہ مشرک ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جو خود مانے گا، اب اس میں کوئی بندہ اس بدبختی میں نہ جائے۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر عیسائی بھی نہیں مان رہا کہ میں شرک کر رہا ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو مشرک کہنے والے؟ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ہی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ بھی اسلامی مذہب کے اوپر ہیں، اپنی ان کی بھی کوئی نہ کوئی ان کی بھی فٹنگ ہوں گی، ان کی بھی کوئی نہ کوئی ان کے فٹ روٹس ان کے موجود ہوں گے۔ تو اگلا جو چوتھا منزل ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ تیری ہی عبادت کے اوپر اور تجھ ہی سے مدد مانگنے کے اوپر۔ اور پھر جو پانچویں کی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور یہیں سے میں اس کو جوڑوں گا، اب انعام یافتہ کون ہیں؟ وہی لوگ جن کی جو روحیں وہ پاک تنیت ہیں، وہی لوگ جن کی روحیں جو ہیں وہ ایٹ دا ہائیسٹ کیڈر ہیں، وہی لوگ جو بشر ہو کر بھی فرشتوں کے لیے ورتا حیرت ہیں۔ اب اس میں انبیاء یا علیین کی بات نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں وہ لوگ ہیں جن کی مثال، جن کا امام جو ہے وہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری۔ جن کا امام کون ہے؟ جناب سلیمان فارسی۔ جن کا امام کون ہے؟ جناب عمار بن یاسر۔ جن کا امام کون ہے؟ جناب مقداد بن الاسود۔ جن کا امام کون ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود۔ جن کا امام کون ہے؟ جناب بلال بن رباح، بلال حبشی۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کے راستے پر تم نے چلا جن پر تم نے اپنا انعام فرمایا، اور اس منزل میں اسی کے اوپر بات کی گئی۔ اور پھر کیا کیا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے بتا جن پر تو مغضوب ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ انہی مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر میں آپ کی ایک بڑی بات آپ کے ساتھ بات کروں، بعض لوگوں نے اس کے اوپر تشریح یہ کی ہوئی ہے، شرح لکھی ہوئی ہے قرآن کی، کہ اس میں نعوذ باللہ میں کہوں گا عیسائی یا یہودی آتے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ ان کے اوپر اللہ کا کس لیے غضبناک تو اللہ تم پر ہوگا، ان لوگوں پر ہوگا جو منافق ہیں۔ اب مجھے بتائیں، سب مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں، سب مکاتب فکر، ایچ اینڈ ایوری ون، ایک سے بڑھ کر ایک، وہ یہ کہتے ہیں جو منافق کا جو درجہ ہوگا وہ روز محشر سب سے نیچے ہوگا، مسلمان ہوگا، گناہگار مسلمان ہوں گے جو ان کے نزدیک، میں کہتا ہوں اپنی بات میں نہیں کر رہا، پھر کہتے ہیں جی عیسائی ہوں گے، پھر یہودی ہوں گے، پھر زرتشت ہوں گے، پھر ہندو ہوں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو 8واں درجہ ہوگا وہ کس کو ہوگا؟ انہی منافقوں کا۔ اور منافق کون ہوں گے؟ سب کا ایمان ہے، وہ سب کے سب ان مسلمانوں میں سے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے یا ان میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ وہ لعین لوگ ہیں جو محمد کی ذات میں بجتے نکالتے ہیں، جو علی کی ذات میں نقطے نکالتے ہیں، جو علیین کی ذات میں نقطے نکالتے ہیں، جو اللہ کے گفٹڈ لوگوں کی بارگاہوں میں نقطے نکالتے ہیں، جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابہ، باوفا صحابہ کی شان میں نقطے نکالتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مغضوب ہیں۔ اور چھٹی آیت اور چھٹی منزل میں، جو چھٹی منزل کے آیات ہیں ان میں زیادہ تر انہی لوگوں کے اوپر باتیں کی گئی۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین۔ تو پھر جو ساتویں جو اس کے ساتھ متصل آیت ہے اس کے اوپر دعاؤں کے اوپر بات کی گئی، جو قرآنی دعائیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے زور دیا، جن کے اوپر اللہ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر ایک نوالا بھی آرام کا نہ ہو، جبکہ ہم تو کیا، ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی آرام کا ہوتا ہے۔ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی آرام کا ہوتا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس کیڈر میں آتے ہیں؟ تو انہی 7 آیات سے میں 3 نقطے نکالتا ہوں۔ ایک بات جو میرا مالک نے کہا ہے، وہ لوگ جو جن کے اندر فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی اسی مقام پر رکھتے ہیں جس مقام پر وہ کسی غیر کے بچے کو رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کے نزدیک حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے، وہ فرشتہ صفت لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرم یافتہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں جناب اشفاق احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرم یافتہ لوگوں سے کبھی پنگا نہ لینا، کیونکہ ان سے تم تو پنگا لے لو گے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑ سب کچھ تمہارا جائے گا۔ کرم یافتہ لوگ کون ہیں؟ کرم یافتہ لوگوں کا سب سے موسٹ سپریم بندہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جو صرف کرم یافتہ نہیں ہے، جو کرم یافتہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر اللہ سورہ الانبیاء میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب میں نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں میرا آقا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے، اب کیا ہوا، عاص بن وائل ایک بدبخت بندہ تھا جس نے یہاں تک کہا میرے آقا محمد، جس کے 10 بچے تھے، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کے اور یہ بکواسات کی کہ اے محمد تیرا تو ذکر ہی ختم ہو جائے گا، تیری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کو اپنے 10 بچوں کے اوپر بڑا فخر تھا، لیکن وہ تباہ و برباد، آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے عاص بن وائل، کون تھے اس کے 10 پتر، کہاں مر کھپ گئے۔ لیکن محمد کا ذکر آج بھی کوئی لمحہ کائنات کا ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ جس میں محمد کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اور میں نے ایک سے پہلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی، جب کائنات ختم ہو جائے گی، ختم، اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات میں کچھ ہوگا ہی نہیں، مخلوق ساری ختم ہوگی۔ اس وقت بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہوگا۔ کون کر رہا ہوگا؟ اللہ خود، اللہ اور اس کے فرشتے، نبی پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ خود سرکار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہا ہوگا۔ تو یہ مطلب کیا، فرشتہ صفت، اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو کسی کے ساتھ پنگا نہیں ہوتا، کسی کو کچھ مل گیا تو دنیا کی اوقات کے ہے، کسی کو مل گیا ہے، کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے، ان کے ذمہ کوئی ہوگی نہیں، مین ان میں جو باتیں ہوں گی، 4 باتیں ان میں کبھی نہیں ہوں گی۔ وہ کیا نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ کبھی بھی کسی کے اوپر شک نہیں کریں گے، کیونکہ شک ہمیشہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شک نہیں کریں گے، شک کے بعد بدگمانی نہیں کریں گے، بدگمان نہیں ہوں گے، بدگمانی کے بعد الزام تراشی نہیں کریں گے، اور الزام تراشی کے بعد چوتھا درجہ وہ طعنہ زن اور الزام تراشی سے بچے رہیں گے۔ وہ کس سے؟ بہتان سے، تہمت سے بچے رہیں گے، جو سب سے بڑا، جو گناہوں کی ماں ہے، کیونکہ کسی کے اوپر اگر آپ تہمت لگا دیں گے، آپ بے شک کعبے کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہوں، آپ کو اللہ پاک بخشے گا نہیں۔ تو یہ وہ، اور دوسرا جو ہے نا، دوسری کس کی بات ہے؟ ایول نیچر کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو شیطان صفت ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے امام ہیں، ان کی امامت شروع ہوتی ہے فرعون سے، نمرود سے، شداد سے، بخت نصر سے، پھر وہاں سے نیچے ہیں ابو جہل سے،
یزید سے، یزید کی آل سے، یزید کے ساتھ اس کے متصل افراد سے، یہ سب کے سب کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو مغضوب تھے، جن کے اوپر اللہ غضبناک ہو چکا ہے، اور ان کے اوپر لعنت نہ بھیجنے والا خود لعنتی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی لعنت بھیجنا بھی کوئی یہ بھی خدائی صفت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں 4 موقعوں پر لعنت بھیجی ہے، 4 قسم کے گروہوں پر: جھوٹوں پر لعنت اللہ الکاذبین، ظالموں پر لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کی جماعت پر۔ پوچھا گیا ظالموں کی جماعت کون سی ہوتی ہے؟ تو وہ لوگ جو ظلم کے اوپر خاموش ہوتے ہیں، جن کے سامنے ظلم ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ جو اپنے ساتھ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوگا وہ اس کو تو ظلم کہیں گے، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوگا اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ یہ قوم ظالمین ہیں، اور ان کے اوپر بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور پھر کافروں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں۔ مشرک کی بات یعنی ہے جو کفر کر رہے ہیں، ان کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ہیں نا، یہ تو مغضوب جو ہیں ان کے امام ہیں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی بونیاں ہیں، وہ بونیاں کون ہیں؟ ان بونیوں میں MTJ آ جاتی ہے، ان بونیوں میں J ڈاٹ آ جاتی ہے، ان کے بنانے والے آ جاتے ہیں، ان بونیوں میں پھر عمر بن سعد آ جاتا ہے، ان بونیوں میں پھر اپنا حرملہ آ جاتا ہے، ان بونیوں میں پھر اپنا یہ سارے جو ہیں یہ سیاسی نظام کے دم چھلے آ جاتے ہیں، ان بونیوں میں پھر جو بینکنگ نظام کے اہلکار ہیں، سودی کاروبار کے ساتھ منسلک لوگ، وہ آ جاتے ہیں۔ ان بونیوں میں پھر کیا آ جاتی ہیں؟ کون سی بونیاں؟ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو سود لکھتے ہیں، سود کا اللہ کے نبی نے سود سے منسلک 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے، 10 بندوں پر۔ یہ میں نے نہیں بھیجی، اللہ کے نبی نے بھیجی ہے۔ جس کو یقین نہ آئے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھ لے، یا اصول اربع میں جا کر حدیث ڈھونڈ لے، کلیئر کٹ ہے۔ سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت، سود کا کاروبار کرنے والے پہ لعنت، سود کے ادارے میں ملازمت کرنے والے پہ لعنت، سود کا گواہ بننے والے پہ لعنت، سودی عمل کو پروان چڑھانے والے پہ لعنت۔ میں تو حیران رہ گیا اس دفعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مولویوں کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ میرا آقا رفعنا لک ذکرک کی ذات ہے، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ تم کوئی ان کے لیے نعتیں پڑھو اور کچھ کرو اور کہو جی کہ ہم نبی کی حمد و ثنا کریں؟ میں نے خود دیکھا ان آنکھوں سے۔ جس کو یقین نہیں ہے میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں، میں اس کو ابھی دوں گا۔ لوگوں نے یہ مصباحی ایک سلمان مصباحی ایک آیا تھا پیسے لے کر وہ اس پروگرام میں، اور ساتھ لکھا ہوا تھا اس پروگرام کے ہر اشتہار کے اوپر، ہر پوسٹر کے اوپر، ہر پینافلیکس کے اوپر ایک بینک کا نام، کہ بینک نے آپ کو ایڈ کیا۔ اور مجھے بتاؤ بدبختو، تم بینک سودی مرکز سے تم پیسے لے کر تم نبی کی وہ اپنا میلاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں تمہیں یہ پہلے بتا دوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر لعنت پھر کم برستی ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو پتہ ہو کر یہ معاملات کرتا ہے اس پر لعنت ڈبل برستی ہے۔ اور یہ مغضوب کی قسمیں، یہ مغضوب کی چھوٹی چھوٹی بونوں والی حالتیں ہیں۔ اور یہ جو جمہوری نظام کے دم چھلے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، یا ووٹوں کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اسی مغضوب کا حصہ ہیں۔ یہ لوگوں نے ویسے فراڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ قومی امانت ہے۔ وہ کون سی قومی امانت ہے؟ ابھی کل سعودی عرب کے ایک مفتی کا بات تھی جو میں نے خود سنی بھی ہے، جس کو یقین نہ ہے تو پھر مجھ سے ویڈیو بھی منگوا لے۔ وہ بندہ کہتا ہے نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ اور وہ ہے کیا؟ سعودی عرب کا مفتی اعظم۔ وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ کا جو بادشاہ ہے وہ اگر اعلانیہ شراب پیے آ کر اور اعلانیہ ڈیش ڈیش کرے ٹی وی پر بیٹھ کر کے، اس کی پھر بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اولو الامر کے زمرے میں آتا ہے۔ او بدبختو، یہی آیت آج میرے سینئر بھی ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی جگہ بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام بہلول صاحب، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات بڑی پوچھی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مطلب کیسے آپ میں یہ جو لکھنے کی ایک چیز آئی تو وہ یہ کیسے آئی اور اس میں بڑھوتری کیسے آتی گئی؟ تو میں نے اللہ گواہ اگر فرض کیا ان تک یہ بات پہنچے گی اور یہ اس بات کو انڈوز کریں گے میری بات کو، میں نے ان کو کہا کہ صرف ایک آیت
جو مرحلہ 25-30 سال پہلے میرے اذہان سے گزری تو میرا خیال ہے بچپن سے ہوئی ہوگی، جب سے ہوش سنبھالا ہے، لیکن جب سے انڈرسٹینڈنگ کا لیول کی بات تھی، تو جب یہ آیت میرے پاس سے گزری، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو جب میں نے یہ مختلف، چونکہ میری اللہ کا شکر ہے بچپن سے میرا یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی ایک نظریے کی پیروی نہیں کی، میں نے کبھی کسی ایک چیز کو پڑھ کر اس کے اوپر اپنی رائے نہیں رکھی. میں نے مختلف چیزوں کو پڑھا، کھنگالا، اور پھر اس کے اوپر کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی رائے رکھی. تو مختلف بہت زیادہ لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا، سوائے ایک محسن علی نجفی کہ اس کی تشریح میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی. اولو الامر کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ پٹواری جو ہے یہ بھی اولو الامر ہے، یہ جو وزیر ہے یہ بھی اولو الامر ہے. یہ باتیں ایون دن آپ یقین نہیں کریں گے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں یہ باتیں ہیں، یہ باتیں تفہیم القرآن میں، جو آپ کو تفسیر کی کتاب نظر آئے گی اس میں آپ کو موسٹلی اسی طرح کی باتیں، اس سے ملتی جلتی باتیں ملیں گی. یہ جو آپ کے وزیر اعظم ہیں یہ اولو الامر ہیں، یہ جو آپ کے صدر ہیں یہ اولو الامر ہیں، جو آپ کے بادشاہ ہیں یہ اولو الامر ہیں. وہ کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مفلوج زدہ اور اپاہج ذہنیت کے مالک لوگوں، کیا اللہ نعوذ باللہ من ذالک میں اپنے رب کعبہ کے اوپر، اس کی عظمتوں کے اوپر اپنی نسلوں کو نچھاور کر دوں؟ اس مالک جس نے یہ وعدہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کا وعدہ ہے کہ میری جو ہدایت ہے وہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ ظالم ہو کر پھر بھی آپ ان کو اولو الامر کہہ کر نعوذ باللہ من ذالک آپ اللہ کی کبریائی کے اوپر آپ جا کر بات کرتے ہو. اولو الامر وہ ہے جس کو اللہ نے صاحب امر بنایا ہے، جس کو اللہ نے، میں نے اس کے اوپر چونکہ ایک ویڈیو پہلے میں اپنا ایک نشر کر بھی چکا ہوں، ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، جس میں میں نے اللہ کی سیلری، اللہ کی بندوں کو دی ہوئی سیلری کے اوپر بات کی تھی. تو اللہ کا ایک بڑا نظام ہے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں، ہم تو ریشنل لیول کے لوگ ہیں، اور وہ بھی جو ہیں جو حلال کماتے ہیں وہ ہیں، ورنہ ہم تو اسفل و سافلین ہیں. اس سے اوپر کے درجے ہیں، اسپرچولیٹی ہے، انسپائریشنل ہے، ریولوشنل ہے، انبیاء، صدیقین، رسول، امام و رسول، کہاں سے کہاں مقام محمود، کہاں سے کہاں کے درجے ہیں. اور ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ صاحب امر وہ ہے جو اللہ نے صاحب امر بنا کر بھیجا. صاحب امر کی پہلی بات تو ہے رسول اور انبیاء، جس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹروورشی ہے ہی نہیں ہے. پھر علیین کی بات آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بات آتی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ہم یہ بات کرتے ہیں اپنا پھر ہم یہ بات کرتے ہیں علیین کی بات. ہم پھر کیا بات کریں گے؟ ہم یہ بات کریں گے کہ وہ لوگ جو لوگ اس زمین پر اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کا قائم کردہ نظام نافذ کرنے کی تگدو کر رہے ہیں اور بحکم خدا کر رہے ہیں، تو وہ صاحب امر میں آئیں گے. اور چونکہ میری ڈیوائس کی چارجنگ کا مسئلہ، چارجنگ اینڈ ہونے والی، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اختصار ساتھ کمپلیٹ کرنے کے زمرے میں جا رہا ہوں، لیکن میں پچھلی بات کو آگے سے کنیکٹ کر کے نکلوں گا. پہلی بات کیا تھی؟ وہ لوگ جو اینجل نیچر کے لوگ تھے، جن میں فرشتہ صفت، جس کو ہم اردو میں اگر ہم کہیں. پھر دوسرا کیا تھا؟ مغضوب، وہ لوگ جو ایول سینس کے لوگ ہیں، ایول نیچر کے لوگ ہیں، جن کو ہم کس حساب سے کہہ سکتے ہیں، یہی جن کی آپ کو ابھی میں مثالیں دیتا آیا. اور پھر میں سعودی مفتی کی بات کی تھی، اور سعودی مفتی نے اسی ضمن میں اس نے یہ کہا، اور یہ مجھے نہیں سمجھ کہ اس کو کس نے مطلب پڑھا دیا، یا اس کی تھنکنگ میں یہ چیز کیسے آ گئی کہ وہ یہ کہہ رہے جی کہ یہ جو بندے، جو آپ کا بادشاہ یا آپ کا جو صدر اور وزیر اعظم ہے، اگر وہ آپ کو کسی غلط بات کا بھی کہے تو آپ اس کی بھی اتباع کرو. اتباع اس کی کرو جو آپ کو کتاب اللہ کی طرف لے کر جائے، جو آپ کو رسول اللہ کے احکامات کی طرف لے کر جائے. باقی کسی کی اتباع کرنی ضروری ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ الیکشن سے بات آئی تھی، جمہوریت سے بات آئی تھی، تو اس لیے علامہ اقبال کی ایک شعر کا ایک میں خلاصہ ہی کروں گا. اقبال فرماتے ہیں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جمہوریت جو ہے یہ وہ طرز حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب یہاں 100 گدھے مل کر ایک گدھے کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، لیکن جو ان میں سے صاحب رائے بندہ ہوگا اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک پی ایچ ڈی بندے کا ووٹ بھی وہی ویلیو رکھتا ہے جو ایک
500 روپے پر ووٹ بیچنے والے بندے کا رکھے گا. تو ماؤ زیدونگ نے کتنی زبردست بات اس نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کی کتاب تمہیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ تم میں سے اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو تم ان کو کیسے برابر کر رہے ہو؟ تو یہ سارا مغربی گماشتوں کا پھیلایا ہوا جال ہے جس میں لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں. تو یہ دو باتیں تھیں. تیسری جو تھی ہیومنسٹک اپروچ. ہیومن اپروچ وہ ہوتی ہے جس میں بندہ جو ہے نا وہ الحال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے آگے نکلتا ہے، جس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیوں کی وہ اصلاح بھی کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے جو انسان ہے وہ صاحب تکریم ہے. کیوں ہے صاحب تکریم؟ اس لیے کہ وہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے وہ گناہوں کے آگے ڈٹ نہیں جاتا. تو کسی ٹائم بھی شاید کیا پتہ اس چارجنگ کی وجہ سے میری اس ویڈیو کا سلسلہ منقطع ہو جائے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں گا اور وہاں ہی میری بات ختم بھی ہو جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں، ہمیشہ سے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں جو آسانیاں آپ کے اپنے وہم و گمان میں بھی شاید نہ آئیں. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے آپ یقین نہیں کریں گے وہ آسانیاں لوٹ کر آپ کی طرف آئیں گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کنکلوڈنگ ریمارکس تک جاؤں گا. کل میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک سچا واقعہ، ایک عرب کے ایک شہری تھے، ان کا دل کا کوئی آپریشن ہوا، دل ان کا بند ہو گیا. تو ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، یورپ میں گئے وہاں سے جواب آ گیا، ہر جگہ سے ان کو جواب آ گیا. تو وہ اپنے دن گن رہے تھے، اپنی سانسیں کہ میری سانسیں کتنے وقت کے لیے میرے پاس ہیں، کتنے وقت کے لیے اللہ نے ان کو یہاں چھوڑا، کب میری روح قبض ہو جائے. جبکہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. میں اس چیز کے اوپر ایک مین ڈاکٹروں کی ان چیزوں کو تو مانتے ہی نہیں ہوں نا. یہ جو موت کے فرشتے ہوتے ہیں سفید گاؤن پہنے ہوئے کیونکہ اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی آپ کا بندہ شفا انٹرنیشنل میں چلا جائے تو وہاں سے وہ ڈیڈ باڈی ہی واپس آتی ہے، ڈیڈ باڈی کی واپس نہیں بیچتے کیونکہ وہ قصائی ہیں بیسیکلی. ایک قصائی ہوتا ہے جو جانوروں کو کاٹتا ہے، یہ وہ قصائی ہیں جو انسانوں کو کاٹتے ہیں. تو وہ لیکن بات چلو آگے. اس نے کہا جی کہ میں ایک دفعہ بازار سے جا تو میں نے کہا یار میری یہ کوٹھیاں، میرے یہ بنگلے، میرے یہ بینک بیلنس، میرے یہ ریال پاؤنڈ کس کام آئیں گے. تو اس نے کہا جی ایک عورت تھی، وہ اپنا جو چھیچڑے جو پھینکتے ہیں نا وہ قصاب، وہ چھیچڑوں کو صاف کر رہی تھی، صاف کر کے لے کر جاتے. اس نے کہا جی کہ اے اللہ کی بندی تو یہ کیا کام کر رہی ہے، تو یہ کیا یہ جو گند ہے، جو غلاظت جو ہے، یا یہ جو اپنا یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اپنا جی یہ جو فضلہ ہے، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو جانوروں کے علائش ہیں ان کو تم لے کر جا رہی ہو تم گھر کو. اس نے کہا یا اللہ کے بندے میرے اوپر یہ چیزیں سب چیزیں حلال ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے بچیوں نے 40 دن سے گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھی. تو اس بندے کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اٹھ، تجھے میں کچھ خرید کر. اس کے دل میں تھا کہ میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے تو میں نے کیا کر لینا ہے. تو وہ قصاب کے پاس گیا، اس نے جتنا گوشت وہ اس کو خرید کر دے سکتا تھا اس نے لیٹ سپوز آپ کے 5-6 کلو لے کر دیا. اور پھر اس کو کہا قصاب کو کہ اس عورت کی شکل دیکھنا، یہ جب آئے گی اس کو تم نے گوشت دینا اور اس کا حساب تمہیں میں دوں گا. تو آپ یقین نہیں کریں گے وہ بندہ خود اس بات کو کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اپنا کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے جو دل میں تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی اور میری طبیعت بحال ہوتی گئی. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، میں نے کہا جا کر میں چیک کرواؤں. تو کہتا میں قطر کے